إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ ان تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ ایک بہت ہی مشہور مسئلہ جو پچھلے دنوں بڑی چرچا میں بھی تھا اور عام طور پر اس پر چرچا ہوتی بھی رہتی ہے، جس کو ہم اور آپ لوگ طلاق کے نام سے جانتے ہیں۔ آج اسی مسئلے پر کچھ باتیں انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ باتیں انتہائی اہم ہیں اور آپ پوری توجہ کے ساتھ اگر میری باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم اور آپ لوگ، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک ماحول اس طریقے کا بنا دیا گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر آدمی نکاح کرے، شادی کرے، اور جب اس کی مرضی ہو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔
یہ ایک ماحول بنایا گیا کہ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کے اندر عورتوں کی ویلو، عورتوں کی حیثیت. یہ ایک سائیکولوجی لوگوں کی بنائی گئی. پریشانی یہ ہے کہ ہم اس چیز کا دفاع کیسے کریں جب ہمیں خود ہی نہیں معلوم کہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے کیا. طلاق کا مسئلہ شریعت میں کیا ہے، طلاق کا مسئلہ اسلام کے اندر کیا ہے، اور طلاق اسلام کے اعتبار سے کیا ہے، جب ہمیں خود نہیں معلوم تو ہم دفاع کیسے کریں گے؟ تو لوگوں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور جو دکھایا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، جو سنایا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے طلاق کا، اور یہی اسلام کے اندر مسائل ہیں طلاق کے. آج کے مختصر سے وقت میں اگر آپ کے ذہن کو تھوڑا سا صاف کر پاؤں اور اسلام کے اندر طلاق کا مسئلہ ہے کیا وہ میں سمجھا پاؤں، تو میں سمجھوں گا کہ میرا اتنی دور سے یہاں تک آنا الحمدللہ کامیاب رہا. اب جو میں بتانے والا ہوں اس کو غور سے سنیے. اسلام کے اندر طلاق اتنی ناپسندیدہ چیز ہے، غور سے سننا ایک ایک لفظ. اسلام کے اندر طلاق اتنی ناپسندیدہ چیز ہے کہ طلاق میاں بیوی کی نہ ہو، اس کو روکنے کے لیے اسلام نے جو قدم اٹھائے وہ نکاح سے پہلے ہی اٹھا دیے. نکاح سے پہلے طلاق ہوتی نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھو. جب نکاح ہوتا تب طلاق ہوتی ہے. لیکن میاں بیوی کے درمیان جدائی نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوعیت پیدا نہ ہو، اس کے لیے جو ایک باندھ باندھا جاتا ہے وہ نکاح سے پہلے ہی بندنا شروع ہو جاتا ہے اسلام کے اندر. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ دیکھیے میں مثال سے سمجھاتا ہوں. کیسے؟ حدیث رسول نے مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كتب احدكم المرأة، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو شادی کا پیغام بھیجے، جب تم میں سے کوئی کسی کی یہاں شادی کا پیغام بھیجے، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ مِنْهَا فَلْيَفْعَلْ، تو اگر اس لڑکی کو یا عورت کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو جب نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو ایک نظر اس عورت کو دیکھ لے، اس لڑکی کو دیکھ لے. بات سمجھے والی؟ ہاں سمجھ میں آنے لگا نا کیا بتانے والا؟ تم میں سے جب کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے، شادی کا پیغام کسی دوسرے کے گھر پہ جائے، اور اگر وہ یہ طاقت رکھتا ہو کہ جس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کرنا ہے، جس لڑکی کے ساتھ میں شادی کرنا ہے، جس عورت کے ساتھ میں شادی کرنا ہے، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ سکتا ہے تو ایک نظر اس لڑکی کو دیکھ لے، ایک نظر اس عورت کو دیکھ لے جس کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہے. اچھا یہ بتائیے یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بولو ابھی نکاح ہوا نہیں، ابھی پیغام جا رہا ہے، لیکن شادی کے بعد طلاق نہ ہو جائے اس لیے کہا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو حدیث رسول دیکھیے، طلاق نہ ہو اس کے لیے پہلے ہی سے باندھ بنا دیے جاتے ہیں اسلام کے اندر، اور اسی لیے حکم دیا گیا کہ جو لڑکا جہاں پر پیغام بھیجا ہے، رشتہ بھیجا ہے، جس لڑکی کے ساتھ نکاح ہونا ہے، جس عورت کے ساتھ میں نکاح ہونا ہے، اگر وہ ایک نظر اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر دیکھے شادی کر لی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جب نکاح کے بعد وہ گھر میں آئی تو اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. بات سمجھ میں؟ جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر طلاق کے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. سمجھ میں؟ تو اس لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایک نظر دیکھ لو،
یہیں سے باندھ باندھنا شروع ہو گئے طلاق کے تعلق سے. یہ اسلام کا حکم ہے. ایک اور حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کے کہا تزوج امرأة من الانصار، اے اللہ کے نبی میں انصار کی ایک عورت سے، ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور سوال نہیں کیا، ایک سوال کیا نظرت الیہا، جس عورت سے تو شادی کرنا چاہتا ہے کیا تو نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ صحابہ رسول کہنے لگے لا، اے اللہ کے نبی میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظر الیہا، جاؤ اس عورت کو دیکھ لو. فذهب، جاؤ فانظر الیہا، اور اس عورت کو دیکھ لو. فإن فی اعین الانصار شیئا، کیونکہ انصار کی آنکھوں کے اندر کچھ ہوتا ہے. اچھا آپ ذرا یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جا کے دیکھ لو؟ ایک نظر دیکھ لو جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے بعد مسئلے پیدا نہ ہو جائے. کہیں شادی کے بعد ایسا نہ لگے کہ میں کیا شادی کر لایا، کس سے میں نے شادی کر لی ہے، میں سوچ تو کچھ اور رہا تھا، ہے تو یہ کچھ اور. یہ چیز بعد میں پیدا نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ جاؤ دیکھ لو جا کر. فإن فی اعین الانصار شیئا، انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا ہوگا نارملی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ کالی، سفید اور کالی ہوتی ہیں نارملی. کچھ لوگوں کی آنکھیں نیلی ٹائپ کی ہوتی ہیں، تھوڑی ہرے ٹائپ کی، نیلی ٹائپ کی. ہمارے یہاں تو اس کو کنجا بولتے ہیں، کنجی آنکھیں اس کو بولتے ہیں. اب یہاں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم. تو وہ کنجی آنکھیں ہوتی ہیں. مکہ کے اندر جو لوگ تھے ان کی آنکھیں کنجی نہیں ہوتی تھیں، لیکن مدینہ کے اندر جو رہنے والے انصاری تھے ان کی آنکھیں کنجی ہوا کرتی تھیں. اب آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے اس کو. تو وہ آنکھیں نیلی اور ہرے کلر کی جو ہوتی ہیں تو وہ آنکھیں ہوتی تھیں. آپ نے فرمایا کہ جا کر دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنکھوں پر تمہارا جھگڑا چالو ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر ایک نظر دیکھ لو. دیکھیے ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، ابھی صرف رشتے کی بات چلی ہے، لیکن آگے طلاق کا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، طلاق کے مسائل پیدا نہ ہو جائے، اس لیے رشتے کے وقت ہی سے اس طریقے کے حکم دیے جاتے ہیں کہ آگے چل کر طلاق کا مسئلہ ہی پیدا نہ ہو. ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها، عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے. 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے. لمالها، یا تو اس کی مال کی وجہ سے، مالداری کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے کہ مال بہت زیادہ ملے گا. ولجمالها، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے کہ خوبصورت بہت ہے. ولحسبها، یا اس کے حسب نسب خاندان کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے کہ اس کے حسب نسب کو دیکھ لو، خاندان کو دیکھ لو، بہت بڑے خاندان کی ہے، منتری اور منسٹروں کے گھر کی رہنے والی ہے. اور چوتھی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ولدینها، یا اس کے دین کو دیکھ کر، اس کی دینداری کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. یہ 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تو تم دینداری کو اپنا کر دیندار عورت سے شادی کرنے کے بعد تم کامیاب ہو جانا، اپنی زندگی کو اچھا بنا لینا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیندار لڑکی گھر میں لے کر آؤ، دیندار بہو لے کر آؤ، دیندار بیوی لے کر آؤ اپنے گھر کے اندر. اور دیندار کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ہونے کی گواہی دی ہے، کامیاب ہونے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ فاظفر بذات الدین. مال کے ساتھ آپ نے کامیاب ہونے کی بات نہیں کہی ہے، خوبصورتی کے ساتھ کامیاب ہونے کی بات نہیں کی ہے، یہ وقت کے ساتھ چلی جاتی ہے، مال ختم ہو جاتا ہے. آپ لے کر آئے تھے بہت ہی خوبصورت، دیکھ کر پتہ چلا وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی چلی گئی. اب یہاں پر مسئلے کھڑے ہو گئے.
آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی دکھے جیسے لے کر آئے تھے، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے نہ آپ ویسے رہیں گے نہ وہ ویسی رہے گی، مال بھی آتا جاتا ہے۔ اور دینداری اگر دیکھ کر لائیں گے تو لڑکی کے اندر بھی صبر ہوگا، آپ کے اندر بھی صبر ہوگا، قناعت ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، مال کو دیکھ کر لائیں گے، نہ وہ آپ کی عزت کرے گی نہ آپ اس کی ویلو کریں گے نہ عزت کریں گے۔ تو مسئلے کہاں پیدا ہوں گے؟ جب مال دیکھیں گے۔ مسئلے کہاں پیدا ہوں گے؟ جب خوبصورتی دیکھیں گے۔ مسئلے کہاں پیدا ہوں گے؟ جب حسب نسب اور خان وہ سنے گی، اتنے بڑے گھر کی اگر لے کر آؤ گے وہ کیوں سنے گی آپ؟ ہاں کب سنے گی، کب خدمت کرے گی، کب فرما برداری کرے گی؟ جب وہ دیندار ہوگی، وہ اسلام جانتی ہوگی، مجھے پتا ہوگا شوہر کا کیا حق ہے، بچوں کے کیا حقوق ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ اسلام نے شادی سے پہلے ہی کچھ اس طریقے کے گھاؤ لگا دیے، کچھ اس طریقے کی باؤنڈیشن لگا دی کہ آپ رشتہ کیسی لڑکی سے کریں اور کیسے کریں، ایک نظر دیکھ لیں تاکہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد طلاق کا مسئلہ ہی پیدا نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ اچھا ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ رب العالمین کے اوپر لازم ہے، اللہ کے اوپر حق ہے، یعنی اللہ ان کی مدد کرتا ہی کرتا ہے۔ اور ان تین چیزوں میں سے، تین لوگوں میں سے پہلا معاملہ، اور جس کا نام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، فرمایا الناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے، ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی وجہ سے، تاکہ میں کسی گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جاؤں، کسی گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھوں، اس لیے وہ نکاح کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ جن کی مدد کرنا اللہ کے اوپر لازم ہے، اللہ کا حق ہے، الناس الذی یرید العفاف، جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرتا ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، آپ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ دیندار ہے، اور اس کے باوجود حکم یہ ہو رہا ہے کہ ایک نظر اگر دیکھ سکتے ہو تو دیکھ بھی لو، اور پھر اس پر آپ کے دل کی نیت یہ ہے کہ میرے اندر پاک دامنی آئے اور میں کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤں اور اللہ کی مدد بھی ہو، ایسی شادی اور ایسی نکاح ہو، بتاؤ طلاق ہو سکتی؟ طلاق ہوگی جب رشتہ اتنی مضبوطی کے ساتھ میں ہوگا، اتنی کنڈیشن کے ساتھ میں ہوگا۔ اچھا اب رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، نکاح سے پہلے یہ کنڈیشن اور نکاح کے بعد اب آپ کو رہنا کیسے ہے کہ طلاق کا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے؟ آپ کو رہنا کیسے ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیارکم لنسائہم اکمل الایمان ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سے کسی انسان کا ایمان اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا کیوں نہ ہو، صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، حج بھی کرتا ہو، عمری بھی کرتا ہو، خوب صدقہ و خیرات بھی کرتا ہو، زکوٰۃ بھی وقت سے نکال دیتا ہو، لیکن زبان کا اچھا نہیں ہے، زبان اچھی نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکمل الایمان ایمانا احسنہم خلقا، جب تک اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے ایسا انسان ایمان والا نہیں ہے، کامل و مکمل اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ دیکھو شادی کے بعد اب کس پر زور دیا جا رہا ہے؟ اپنی عادتوں کو اچھا کرنے پر، غور سے سنیے۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر بات ختم نہیں کی بلکہ ایک ٹکڑا اور جوڑ دیا۔ غور سے سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، آپ سنو گے حیرت کرو گے۔ پیارے نبی نے اسی پر بات ختم نہ کی کہ تم میں سے بہترین انسان
اور کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی جوڑ دیا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سے وہ انسان بہترین ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھے اخلاق والا نہ ہو، اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش نہ آتا ہو۔ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، وہ اچھے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اچھے اخلاق کی شروعات کہاں سے کروا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ ایمان مکمل نہیں جب تک اخلاق نہیں، اور اخلاق کی شروعات نہیں جب تک کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ باہر تو آدمی بڑا اچھے اخلاق والا بنے پھرتا ہے، اچھا بن کے نکلا، سلام بھی کر رہا ہے، مسافہ بھی کر رہا ہے، جھک کے مل رہا ہے، پیار سے مل رہا ہے، دھیمے دھیمے بول رہا ہے، لوگ سوچتے ہیں کتنا بڑھیا آدمی، کتنا اچھا آدمی ہے۔ اور گھر میں گیا تو گھر میں جانے کے بعد اس کو گالی، اس کو گالی، اس کو ڈانٹنا، اس کو چیخنا، اس کو چلانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ تو اخلاق کی شروعات تو آپ کے گھر سے ہو رہی ہے، اور گھر کی شروعات بیوی کے ساتھ میں ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ تو اسلام نے طلاق کی نوبت ہی نہ آئے تو رشتہ جس وقت سے بھیجا جاتا ہے اسی وقت سے ایسی کنڈیشنیں لگا دی ہیں کہ آگے چل کر طلاق کے مسائل ہی پیدا نہیں ہوں گے، طلاق کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا۔ اچھے اخلاق کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا گھر کے ساتھ کہ جب تک گھر میں آپ کا اخلاق اچھا نہیں، آپ اچھے اخلاق والے نہیں ہو سکتے، باہر کسی سے بھی کتنے اچھے طریقے سے نہیں۔ اچھا آپ ذرا یہ سوچئے کہ گھر والوں کا اور خاص طور سے عورتوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لیا؟ کیوں لیا؟ میں بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا وہی الہی ہوتا ہے۔ اب حکمت دیکھیے اس میں کتنی بڑی ہے۔ گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مرد کے ماتحت ہوتی ہیں، گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مرد کے ماتحت ہوتی ہیں، ان کے انڈر میں ہوتی ہیں، ان سے نیچے ہوتی ہیں، اور مرد جیسا کہتے ہیں عورتیں ویسا ویسا چلتی ہیں۔ اب یہاں پر غور کیجیے، کسی ایسے انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا جو آپ سے اوپر ہے یہ آدمی کرتا ہی ہے۔ مان لیجیے میں ہوں، اب جو مجھ سے اوپر کوئی ہے جس کی میں کام کرتا ہوں یا جس کے ساتھ میں رہتا ہوں، جو مجھ سے، تو میں تو اس سے ویسے ہی اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، اچھے طریقے سے بات کروں گا۔ لیکن آپ کا اچھا اخلاق تو تب چیک ہوگا جب آپ اپنے نیچے کام کرنے والوں سے بھی اچھے طریقے سے پیش آتے ہوں گے، آپ اپنے نیچے کام کرنے والوں سے بھی پیار سے بات کرتے ہوں گے، تبھی تو اچھا اخلاق ہوگا۔ اور جو آپ سے اوپر ہے، جس سے آپ کا مطلب جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ تو سب اخلاق سے پیش آتے ہیں، اس سے تو سب اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ بتاؤ کوئی اپنے باس سے بدتمیزی کرتا ہے کیا؟ اپنے مینیجر سے بدتمیزی کرتا ہے کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، عورتیں ہمارے انڈر میں کام کرتی ہیں گھروں کے اندر۔ تو اب آپ کا اخلاق چیک ہوگا، ان سے بولو اچھے طریقے سے جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے انڈر میں ہیں، جو آپ کے ماتحت رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے ایک حدیث اور سناتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیے ذرا، بخاری کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، تم میں سے جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلا یؤذی جارہ، تو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور بخاری کی اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹکڑا بھی جوڑ دیا، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اور اپنے عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اب ہو گئی حدیث پوری، پھر سے سنو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، تم میں سے جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اور اپنی بیویوں کے ساتھ میں، عورتوں کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اب سوال ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو، یہ کہہ کر اس حدیث کے اندر یہ کیوں جوڑ دیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ؟
اب توجہ ذرا میری طرف کیجیے. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، صرف پڑوسی ہے، نہ آپ کا بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، صرف پڑوسی ہے، تو ایسا انسان جو آپ کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، صرف آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اسلام کہہ رہا ہے فلا یؤذی جارہ، اس کو تکلیف نہ دینا. تو بیوی جو زندگی بھر آپ کے ساتھ میں رہتی ہے، بتاؤ اسلام اس کو کیسے ستانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اس لیے اسلام نے پہلے پڑوسی کا ذکر کیا کہ وہ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پھر بھی تمہیں اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہنے کی اور اچھے طریقے سے سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جو زندگی بھر تمہارے ساتھ میں رہے گی، تمہاری بیوی ہے، تمہاری شریک حیات ہے، تمہاری لائف پارٹنر ہے، تو اس کو ستانے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بول کے نہیں، جب پڑوسی کو نہیں ستا سکتے تو بیوی کو کیسے ستا سکتے ہو؟ اس لیے ایک ہی حدیث کے اندر دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور سنیے رہنا کیسے ہے گھر کے اندر. فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، جو تم کھاؤ وہ اس کو بھی کھلاؤ، جو تم کھاؤ وہ اس کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنو وہ اس کو بھی پہناؤ. کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پینٹ شرٹ جینس پہن کر گھومتے ہیں تو ان کو بھی پہنانا شروع کر دیں، نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر جس طریقے سے آپ 2000 والی جینس، 5000 والی جیکٹ یا 500 800 1000 1200 روپے میٹر والا کرتے کا کپڑا پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تو 2000 والے کپڑے پہنے اور بیوی کو 200 400 روپے والے پہنا دیں. فرمایا نہیں، ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، جیسا تم پہنتے ہو ویسا ہی ان کو بھی پہناؤ، اور جیسا تم کھاتے ہو ویسا ان کو بھی کھلاؤ. اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ اگر بیڑی سگریٹ گٹکا کھاتے ہیں تو ان کو بھی کھلانا شروع کر دیں، نہیں. بلکہ حدیث کے اندر تو یہ بتایا گیا کہ جو تم کھاتے ہو، یعنی اگر تمہارا من کر رہا ہے کہ آج ہوٹل پہ چل کر جائیں گے اور 1000 1200 روپے کا چکن کھائیں گے، مچھلی کھائیں گے، بکرا کھائیں گے، مٹن کھائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم کھاتے ہو وہ ان کو بھی کھلاؤ. یعنی جب وہاں سے لوٹو تو پیکنگ کرا کے اپنی بیوی کے لیے بھی لے کر جاؤ. یہ نہیں کہ آپ تو جا کر وہاں پہ چکن مٹن اور فش وغیرہ کھلائی اور تمام چیزیں کھا کے آئے، اور جب بیوی نے گھر پہ آ کر پوچھا کہ گھر میں کیا بنے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دال بنا لے، آلو بنا لے. نہیں، یہ نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جب شادی کا پیغام بھیجا تو کتنی کنڈیشن، ایک نظر کو دیکھ لو، اس کی دینداری کو دیکھ لو، تاکہ بعد میں نکاح کے بعد طلاق کے مسئلے پیدا نہ ہو، لڑائیاں نہ ہوں. اور جب نکاح ہو گیا اتنی شرطوں کے بعد نکاح ہو گیا تو پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں رہنا کیسے ہے ان کے ساتھ، کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا. اب بتائیے کہ کوئی آدمی اگر ایسی زندگی گزارے جیسا کہ ان حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سنائی ہیں، تو طلاق کا مسئلہ پیدا ہوگا، گھر کے اندر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، طلاق کے مسائل، طلاق کی نوبت آئے گی، آ ہی نہیں سکتی. تو اسلام ایسا دین اور ایسا مذہب ہے کہ جس نے شروع سے ہی ایسی کنڈیشنیں لگا دی ہیں کہ شادی کے بعد طلاق کا مسئلے بہت کم پیدا. اور اگر کبھی آپ دیکھ رہے ہو کہ بیوی میرا کہنا نہیں مانتی، یا آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ زیادہ موڈ خراب کر رہی ہے، دقت ہو رہی ہے، تو کیا فرمایا اسلام نے؟ اس کا بھی حکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرأۃ خلقت من ضلع، عورت کو اللہ رب العالمین نے پتلی سے پیدا کیا ہے. یہ اوپر والی جو پتلی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، فرمایا عورت کو اللہ رب العالمین نے پتلی سے پیدا کیا ہے. اگر اس ٹیڑھی پتلی کو ان ذہب کا تقیمہ کثرتا ہو، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، ٹوٹ جائے گی. سیدھا کر لو گے یہ ٹیڑھی پتلی سیدھی ہو جائے گی؟ نہیں، اس کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی. یہ ٹیڑھی پتلی سے پیدا ہے عورتیں. وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے ٹیڑھی کی ٹیڑھی بنی رہے گی. اے اللہ کے نبی پھر کیا کیا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کا حل بھی بتا دیا.
فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اس ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت کو اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں اگر ایک نسخہ پیارے نبی کا مان لیا جائے تو یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت آپ کے لیے سیدھی بن جائے گی۔ کیا فرمایا؟ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے نیک سلوک کے ذریعے سے، اپنے رہن سہن کے ذریعے سے اس کو سیدھا کرو۔ کتنا پیارا مذہب ہے اسلام، کتنی بہترین چیزیں اسلام نے بیان کر دی ہیں۔ اب بتائیے جب اس طریقے سے انسان رہے تو طلاق کی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہاں ہو سکتا ہے کہ انسان کو اپنی بیوی کی بعض چیز اچھی نہ لگے یا کوئی چیز اچھی نہ لگے، ہو سکتا ہے کہ بیوی اتنی خوبصورت نہ ہو جتنا آپ نے سوچ کے رکھا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیوی کے اندر وہ خوبی نظر نہ آئے جو آپ چاہ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نظر آئے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو یاد رکھنا آپ اس کی دوسری بھلائیوں کو دیکھو اور اس کی دوسری بھلائیوں کے اوپر غور کرو کہ چلو شکل و صورت میں اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اخلاق بڑا پیارا ہے، بچوں کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہے، کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی، صبر کرتی ہے، قناعت سے کام لیتی ہے، میرا ہر کہنا مانتی ہے، ہر کام کرتی ہے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، قربان ہو جائیے اللہ کے اس کلام پر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تم ان تمام چیزوں کو دیکھو گے، اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کے اندر بہتری ڈال دے گا، اللہ تمہارے لیے انہی چیزوں کو اچھا بنا دے گا، خیر کثیر سے تمہیں نواز دے گا، بہترین بھلائیاں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا مذہب ہے اسلام۔ لوگ طلاق 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 لے کر گھومتے ہیں، اسلام کی اکارڈنگ چل کر دیکھو طلاق کی نام اور نوبت ہی پیدا نہیں ہوگی۔ تو رشتے کی بات جہاں سے چلتی ہے، جس وقت سے چلتی ہے، اسلام کے احکام کچھ اس طریقے کے ہیں کہ طلاق کے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اچھا، اب ایک چیز اور، ہاں میں مانتا ہوں کہ کبھی کبھی اس طریقے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ عورت نہیں مان رہی بات، بیوی بات نہیں مان رہی، آپ اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی حرکتوں کو نہیں چھوڑتے۔ اب کیا کیا جائے؟ حکم سنو اسلام کا، یہ نہیں کہ اب آپ دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اب جب ایسے مسائل پیدا ہو جائیں کہ آپ نے سب کچھ کیا جو کچھ اسلام نے بتایا تھا لیکن اب بھی وہ کہنا نہیں مانتی، تو اب بھی اسلام کا حکم یہ نہیں آیا کہ ہاں اب طلاق دے سکتے ہو، بات سمجھ رہی؟ ابھی یہ مسئلہ نہیں آیا۔ مسئلہ کیا ہے سنو، فرمایا اللہ رب العالمین واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر کبھی اس طریقے کی عورتیں مل جائیں کہ تم اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہو لیکن پھر بھی وہ تمہیں ساتھ نہیں دے رہی ہے، بدزبانی کر رہی ہیں، تم اچھا کھلاتے ہو، اچھا پہناتے ہو لیکن پھر بھی وہ تمہارے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش نہیں آتی ہیں، اگر کبھی اس طریقے کے مسئلے پیدا ہو جائیں، ابھی اسلام کا حکم یہ نہیں ہے کہ تم طلاق دے دو بلکہ اسلام کا حکم سنو، اللہ فرماتا ہے فَعِظُوهُنَّ، پہلے نمبر پر ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، آپ نہیں سمجھا سکتے تو عالموں کی تقریریں سناؤ، کتابیں لا کر دو، قرآن کے ترجمے پڑھاؤ اور ان کو وہ تمام چیزیں بتاؤ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے شوہر کے حقوق بیان کیے ہیں اور یہ بیان کیا ہے کہ عورت کو اپنے گھر کے اندر کس طریقے سے رہنا چاہیے، اور جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے اللہ رب العالمین اس سے کتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آخرت میں کیا کیا سزائیں تیار کی ہیں، اس طریقے کی چیزیں ان کو بتاؤ، اگر تم بتا سکتے ہو تو تم بتاؤ اور وہ پڑھ سکتی ہے تو اس کو پڑھواؤ، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کسی عالم کی ٹاپک پر تقریر ہی سنوا دو۔ کتنا پیارا مذہب ہے اسلام۔ آپ دیکھیں ایک ایک اسٹیپ دیکھیے اسلام کا، یہ نہیں کہا کہ اچھا اتنا سب کچھ اب دے دو سب، نہیں،
اگر بعض نصیحت بھی اثر نہیں کر رہی ہے، پھر اللہ رب العالمین فرماتا فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو عورت کے ساتھ میں کمرہ بدل دو، بستر بدل دو. آپ جس کمرے میں سوتے ہیں، جس کمرے میں وہ سوتی ہے، آپ اس کمرے میں سونا بند کر دیں. جس بستر پہ آپ دونوں ساتھ میں لیٹتے تھے، اب آپ اپنا بستر چینج کر لیجئے، ساتھ میں لیٹنا بند کر دیجیے. اور ایک عورت کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے اتنا ناراض ہو جائے کہ اس کے ساتھ میں اس کمرے کے اندر لیٹنا بھی پسند نہ کرے، سونا بھی پسند نہ کرے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ دوسری نصیحت. اور عقل مند عورت ہوگی تو فوراً سمجھ جائے گی، فوراً آئے گی اپنے شوہر کو منانے کے لیے کہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی، اب آپ مجھے معاف کر دیجیے. دیکھیے طلاق کا اسکیپ آ ہی نہیں رہا ہے. میں کہاں سے آپ کو بات شروع کر کے سنا رہا ہوں، رشتے کی بات جہاں سے چلتی وہاں سے شروع کیا، طلاق کا اسکیپ ہی نہیں آ رہا ہے ابھی تک. اور اگر اس سے بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتے ہو. ایسا نہیں کہ آپ لاٹھی توڑ دیں، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ بیلٹوں کے نشان اس کے بدن پر چھوڑ دیں. فرمایا لا تضرب الوجہ، اس کی نازک چیزوں کے اوپر مت مارنا، چہرے پہ نہ مارنا، اور بدن کے اندر جتنی بھی نازک چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر نہ مارنا، اور اتنی ہلکی مار مارنا کہ بدن کے اوپر کوئی نشان نہ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تقبح، اور جب ہلکی سی مار اس کو مارو تو مارتے ٹائم گالیاں مت دینا. ہمارا تو الٹا حساب ہے، مارنا بعد میں شروع کرتے، پہلے گالی شروع کر دیتے ہیں، پہلے گالیاں پھر مار. نہیں، گالی بھی نہ دینا، ہلکی سی مار مارنا، نازک جگہوں پر نہ مارنا، چہرے پہ نہ مارنا. اور مارتے ٹائم ولا تاجر الا فی البیت، لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا نکل گھر سے، چلی جائے یہاں سے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. لا تاجر الا فی البیت، اگر آپ غصے میں ہیں تو آپ گھر سے چلے جائیے، اس کو گھر سے نہ نکالنا. کتنی نصیحتیں کی جا رہی اسلام کے اندر. ابھی طلاق کا اسٹیپ نہیں آ رہا. ابھی سنو، یہ طلاق کا اسٹیپ ہی نہیں آ رہا ابھی تک. اچھا، اتنا سب کچھ کر لیا پھر بھی عورت کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ طلاق دے دو. نہیں، ابھی بھی طلاق کا حکم اسلام کے اندر نہیں آیا، ابھی بھی طلاق کا اسٹیپ آ ہی نہیں رہا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اب اتنا کرنے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عورت کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نافرمانی کر رہی ہے، شوہر کی بات نہیں مان رہی ہے، تو اب ایک کام ہی کرو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. ایک حکم یعنی ایک بڑا بوڑھا، ایک سمجھدار اور اچھا آدمی شوہر کے خاندان کا، اور ایک حکم، ایک سمجھدار، ایک اچھا انسان بیوی کے خاندان کا، دونوں کو بٹھاؤ اور دونوں کو باتیں بتاؤ، اور اس کے بعد ان دونوں سے کہو کہ مسائل کو حل کریں، ہمارا مسئلہ حل کروائیں، ہم دونوں کو آپس میں ہمارے مسائل کو حل کروا دیجئے. اللہ کا قرآن سنو کیا کہتا ہے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں حکم اور وہ دونوں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ آپس میں ہم لوگوں کی بن جائے، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ ان دونوں کی بنا دے گا. نیت پر عمل، آپ کا معاملہ میں ٹکا ہوا ہے نا پورا نیت کے اوپر. اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے نا. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اور اگر وہ دونوں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو دونوں حکم بیٹھے ہیں، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ ان دونوں کی بنا دے گا. اور آگے کا جملہ سنو، ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. بے شک اللہ جانتا ہے، خبر رکھتا ہے. کیا کہ تم کس نیت کے ساتھ میں بیٹھے ہو، گھر بنوانے کے لیے بیٹھے ہو یا گھر بگاڑنے کے لیے بیٹھے ہو، اپنی پرانی دشمنی نکالنے کے لیے بیٹھے ہو. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ رب العالمین نے حکموں کو بھی ڈرا دیا کہ دیکھو بیٹھو تو صحیح نیت کے ساتھ میں یہاں پر بیٹھنا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، طلاق اسلام میں طلاق تو ابھی آ ہی نہیں رہی ہے ابھی تک. اچھا، اب یہ اسٹیپ بھی آپ نے پار کر لیا اور پھر بھی بات نہیں بن رہی ہے. اب شوہر نے سوچا کہ نہیں اب تو طلاق دے نہیں دینا، اب اس پر بھی بات نہیں بن رہی. شوہر نے سوچ لی اب تو طلاق دینا ہی دینا ہے. تو اب اسلام کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، لوگوں کے اندر اللہ کے نزدیک جو حلال چیزیں ہیں، ان حلال چیزوں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسند ہے الطلاق، وہ طلاق ہے۔ اللہ نے حلال تو کر دی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ حلال چیز بھی سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے حلال تو کر دی ہے، ابغض الحلال، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز ناپسند ہے الطلاق، وہ طلاق ہے۔ یہ مرد کو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ مرد کے ابھی کچھ سمجھ میں آ جائے اور ابھی وہ طلاق کا اسٹیپ نہ اٹھائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ بتائیے، ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور حقیقت بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ سوال دوبارہ سے کیا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ، اللہ کی نظر میں جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته طلقها، اللہ کی نظر میں جو گناہ بہت بڑے بڑے یعنی سب سے بڑے بڑے ہیں، ان گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بیوی عورت سے شادی کرے اور شادی کرنے کے بعد اپنی حاجت کو بھی پورا کر لے اور اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ اللہ کی نظر میں بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، لوگ یہ بتاتے ہیں، یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ بس شادی کر لو اور طلاق دے دو۔ نہیں، طلاق کے تو اسٹیپ ہی نہیں آ رہے ابھی تک۔ میں کب سے آپ لوگوں کے سامنے چیزیں بتا رہا ہوں۔ اچھا، ایک حدیث سناتا ہوں پھر بات ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی طلاق کا مسئلہ نہیں آیا، ابھی شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے، لیکن ابھی بھی شوہر کو ڈرایا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، روزانہ ابلیس اپنے تخت کو پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور سارے شیطانوں کو بلاتا ہے اور سارے شیطانوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ فتنے پیدا کرو، فساد پیدا کرو، لڑائیاں کرو، خون ریزی کرو، جھوٹ بلواؤ، قیمتیں کرواؤ، اللہ کی عبادت سے غافل کرو، شرک کرواؤ، بدعتیں کرواؤ۔ انسان شیطان بھیج دیتا ہے اپنے چیلوں کو اور شام کا جب وقت ہوتا ہے تو سارے شیطانوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کے چیلے جا کر بتاتے ہیں فعلت کذا و کذا، میں نے آج ایسا کیا، ایک کہتا ہے میں نے آج ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ ساری لوگوں کی باتیں سننے کے بعد شیطان کہتا ہے ما صنعت شیئا، چلو ہٹو، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک شیطان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گیا تھا اور جانے کے بعد میں نے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کروا دی تھی، حتی فرقت، حدیث کے الفاظ سننا، حتی فرقت بین و بین امراته، اور میں برابر یہاں تک کہ ان دونوں کی لڑائی کرواتا رہا، یہاں تک کہ میں نے بیچ میں ان لوگوں کی طلاق نہ کروا دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے تخت سے اترتا ہے اور شیطان کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے نیما انتا، تو بہت پیارا کام کر کے آیا ہے، تو بہت ہی اچھا کام کر کے آیا ہے۔ جی یہ مسائل ہیں، ان کو سیکھو، سنو، سمجھو۔ اتنی ساری باؤنڈیشن کے بعد بھی مرد کو بھی ڈرایا جا رہا ہے، عورت کو بھی ڈرایا جا رہا ہے، پہلے اچھے اخلاق کے ساتھ رہنے کی حکم دیا جا رہا ہے، دیندار عورت لے کر آؤ، ایک نظر دیکھ بھی لو تاکہ بعد میں مسئلے پیدا نہ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اب جا کر نمبر آتا ہے کس چیز کا؟ طلاق کا، کہ اب اتنا سب کچھ ہو گیا نا، اب نہیں بن سکتی، اب تو لاسٹ ہی ہو گیا سب کچھ، کہ دیکھو طلاق دو گے تو شیطان والا کام کرو گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اب لاسٹ ہے کہ نہیں، اب دینے اب کوئی شکل ہی نہیں بچی، تو اب نمبر آتا ہے طلاق کا۔ تو اب جب طلاق دینے لگے تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ جب بیوی پیریڈ کے دنوں میں ہو، حالت حیض میں ہو، ماہواری کے ایام چل رہے ہوں، MC آ رہی ہو، ایسے وقت میں طلاق نہیں دے سکتے۔ جی کیوں؟
ایسے وقت میں مرد کا دل عورت سے تھوڑا متنفر ہوتا ہے، اتنا لگاؤ نہیں ہوتا. یا آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے، جب عورت کے ماہواری کے ایام آتے ہیں تو مرد کا لگاؤ عورت کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا، لیکن جب عورت پاک ہو جاتی ہے اور وہ ایام ختم ہو جاتے ہیں، وہ پیریڈ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ اب ان دنوں میں طلاق دو. کیوں؟ ایسے ٹائم پر مرد کا میلان عورت کی طرف بہت ہوتا ہے، 10 بار نہیں 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ میں طلاق دوں کہ نہیں. جب میلان زیادہ ہے ایسے وقت میں کہا کہ اب دکھاؤ ہمت. کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ہاں. اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ جب وہ پاک ہو تب دو، اور ایسی پاکی میں دو کہ نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، جب وہ عورت پاک ہو گئی، نہا لی، غسل کر لی، تو پھر آپ نے اپنی بیوی سے ملاقات نہ کی ہو. یہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر چکے ہیں، ملاقات کر چکے ہیں، ہم اپنی حاجت اور ضرورت پوری کر چکے ہیں، اب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تجھے طلاق. نہیں، وہ جب پاک ہوئی اور آپ کا میلان ہے اس کی طرف اور آپ نے اس کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کی، اپنی حاجت بھی پوری نہیں کی، ایسی حالت میں طلاق دو. کتنی کنڈیشن ہے اسلام کے اندر. اور جب طلاق دو گے تو پھر وہ بڑا مشہور مسئلہ کہ ایک ساتھ 3 طلاق نہیں، ایک بار میں 1 طلاق. ایک بار میں 1 طلاق. طلاق دے دی، اب بیوی گھر کے ہی اندر رہے گی، بیوی ابھی کہیں جائے گی نہیں، بیوی گھر نہیں رہے گی. آپ نے بول چال بند کر دی، طلاق دے دی اس کو، 1 طلاق ہے، وہ 3 نہیں ہے. بیوی گھر کے اندر رہے گی. کیوں؟ اسکنوا، قرآن کے الفاظ سنو، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. بیوی گھر کے اندر ہے، اب آپ اس کو دیکھ رہے ہو کام کر رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، ہاں آپ بات نہیں کر رہے ہیں، اس سے کیوں طلاق دے دی؟ 1 مہینے تک جب وہ گھر کے اندر رہے گی تو کب تک نہیں بولو گے؟ کب تک آپ کو پیار نہیں آئے گا؟ اور جیسے ہی پیار آیا، آپ نے بولنا شروع کیا، آپ کی طلاق ختم. اس کو کہتے ہیں رجوع. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجوع کرنا کہتے ہیں اس کو. اور پھر بھی آپ نہیں رکھنا چاہتے، 1 مہینہ بھی آپ نے کاٹ دیا. اس کے بعد آپ نے دوسری طلاق دے دی. کب؟ جب وہ عورت حالت طہر میں آئی، آپ نے اس سے ملاقات بھی نہیں کی، آپ نے اس کو دوبارہ طلاق دے دی. پھر وہ 1 مہینہ آپ ہی کے پاس میں رہے گی. عدت تک 1 مہینے کا ٹائم ہے، وہ گھر ہی میں گزارے گی شوہر کے ساتھ. اور اس بیچ اگر آپ اس سے بول گئے، باتیں کر لی، تو اسی کو رجوع کہتے ہیں. اب 1 مہینے تک انسان کا کیوں نہیں دل جائے گا؟ سوچے گا، افسوس کرے گا اپنے فیصلے تک. اب 2 بار جب آپ نے ایسا کر لیا، 3ری مرتبہ جب آپ اس کو طلاق دو گے، پھر اگلے مہینے پھر وہ بیوی آپ سے الگ ہو جائے گی، پھر وہ اپنے گھر چلی جائے گی، اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں 3 طلاق. مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں. ایک ساتھ آپ نے بول دیا طلاق طلاق طلاق، نہیں، وہ تو ایک ہی ہوئی، وہ تو ابھی گھر میں رہے گی. اور پورا موقع ہے کہ آپ رجوع بھی کر سکتے ہو، پورا موقع ہے آپ اس کو لوٹا بھی سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آ چکا. میں یہ آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا. صحیح مسند احمد کی روایت ہے. رکانہ ابن عبد یزید ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. امرأتہ ثلاثا فی مجلس واحد، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک ہی مجلس میں 3 بار بول دیا تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا دینا حزنا شدیدا، اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، اس کے بعد انہیں بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوال کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے طلاق کئی پتہ لگتا ہے، کیسے طلاق دی ہے تو نے؟ کہا کہ طلقتها ثلاثا، میں اللہ کے نبی 3 مرتبہ اس کو طلاق دی ہے. آپ نے فرمایا ایک ہی بار میں تو نے 3 بار بول دیا میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. کہا اللہ کے نبی ہاں 3 بار طلاق دی ہے، ایک ہی مجلس میں ایک ہی بار میں دی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الصلاۃ واحدہ، یہ 3 نہیں ہے، یہ تو ایک ہی طلاق ہے. ان شئت فرجھا، اگر تو اس کو رجوع کرنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے. حدیث کے الفاظ میں فرجعها، حدیث کے الفاظ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا اور بیوی کو اپنے پاس میں رکھ لیا. تو ایک مجلس میں آپ 1 بار بولیں، 10 بار بولیں، 20 بار بولیں، وہ ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے. یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو میرا جو آج کا خطبہ تھا اس میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی
کہ رشتہ ہونے کے بعد ہی سے یا رشتے کے ٹائم ہی سے اسلام ایسی کنڈیشن لگا دیتا ہے کہ اس کے بعد طلاق کے مسئلے بہت کم بچتے ہیں. اس لیے آپ دیکھو گے کہ کسی بستی کے اندر 1000 کی آبادی ہے، 2000 کی آبادی ہے، اور پوچھیں ان میں سے کن لوگوں کی طلاق ہوئی، تو شاید آپ 5 گنا جاؤ، 10 گنا جاؤ، 5 لوگوں کی، 10 لوگوں کی، اس سے زیادہ ملتے ہی نہیں ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ساری چیزوں کو اگر فالو کیا جائے تو طلاق کی نوعیت پیدا نہیں ہوتی ہے، طلاق کے مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.